میں سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے جو موٹیویشن چاہیے اس پہ بھی ہمیں کون چلاتا ہے؟ قرآن چلاتا ہے. تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ تصور دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ بولو نہیں ہے. مریں گے یہاں سے، مریں گے. یہاں کی ترقی، یہاں کی عزت سب 2 نمبر. پیرس میں نے ولاگ بنایا نا، تو بلڈنگیں دکھا رہا ہوں خوبصورت، تو مجھے خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو لوگ اس پیرس کو زیادہ فری کرانا شروع کر دیں. جرمنی بھی گیا نا، تو اب لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہیں. تو میں نے کہا تھوڑا سا ہم آخرت کا تڑکا لگا دیں تاکہ لوگوں کو بس یہ انجوائے کرنے کے لیے، کوئی دل لگانے کی جگہ نہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ پیرس آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے بہرحال مسافر خانہ. جانا سب نے کہاں ہے؟ اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہو، ڈیفینس میں رہتا ہو، پٹیل پاڑا میں رہتا ہو، گندے نالے میں رہتا ہو، مر کے جائے گا کہاں؟ جہاں پیرس والا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ جائے گا. تو دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. نیچے لوگوں کے کمنٹس، ان مولویوں کو دیکھو خوب انجوائے کر رہے ہیں، پیرس گھوم رہے ہیں، اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں. میں نے کہا پاکستانی قوم جو ہے نا ماشاءاللہ تبصرہ کرنے میں پیچھے نہیں ہے. کہہ رہے ہیں دیکھو اگر دل لگا، ان کا مقصد یہ تھا اگر دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تو کیوں جا رہے ہو پیرس ہے بھائی؟ اور اگر گئے ہو تو تمیز سے مسجد میں جاؤ، اللہ اللہ کرو، تبلیغ کرو، پتلی گلی سے نکلو. ہمیں یہ بلڈنگیں اور یہ اتنا خوبصورت کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ دل لگانے کی جگہ پہلے تو جانا ہی نہیں چاہیے پیرس. آپ کو یہاں بیٹھ کے پیرس والوں میں بیان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو میرا مقصد اس اعتراض کرنے والے کی بات کا جواب دینا نہیں ہے. یہاں بھی میرا مقصد آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. خوب سمجھ لو، دنیا سے محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ وہ رہبانیت ہے جو اسلام میں حرام ہے. پیرس سے محبت نہیں کر کے بھی پیرس جانا پڑے گا اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، پیسہ دیا، گھومو جا کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے پیسے تو آرام سے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، حسرت سے رالے مت ٹپکاؤ. کیونکہ جب ہمارے پاس گنجائش نہیں تھی تو پیرس جانے والوں کو ہم بھی حسرت سے نہیں دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے جا کے کیا کر لے گا، مرے گا تو ہماری والی خبر بھی ملے گی اس کو، ساتھ والی، اور کیا ہوگا. جب نہیں ہے تو نہیں ہے، گئے تو انجوائے کر لو. کس نے منع کیا ہے؟ دل نہ لگاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کو چھوڑنے میں صرف پیرس کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر یہ جو آپ نہاریاں اور بریانیاں کھا رہے ہو یہ بھی چھوڑو، پھر ناشتوں میں پراٹھے بھی چھوڑو، انڈے بھی چھوڑو. پھر تو 2 ٹائم کی روٹی بھی، بلکہ 1 ٹائم کی روٹی کھاؤ. 1 ٹائم کھانے سے بھی زندہ رہتا ہے، اور وہ بھی جو کی روٹی ہونی چاہیے صرف پانی کے ساتھ. اور صرف وہ کھاؤ جو ڈاکٹر کہے کہ یہ پروٹین آپ میں کم ہو رہی ہے، تو یہ انڈا آپ ایک مقدار میں اتنا ضرورت جتنا ڈاکٹروں کے مشورے کی خوراکیں پتہ ہے نا آپ کو. ڈاکٹر جو خوراک بتاتا ہے نا خود بھی نہیں کھا سکتا وہ اس کو پتہ ہے یہ میں نہیں افورڈ کر. کیونکہ ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق تو صبح 2 ہاف بوائل انڈے. اور ایک دفعہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے کہا اللہ آئندہ کبھی ہم مشورہ ہی نہیں لیں گے ڈاکٹر سے کھانے سے پہلے کیا کھانا ہے. تو وہ تو بڑی ایک لگی بندی خوراک ہے نا. باقی تو ہم غریبیاں اپنے زبان کے ذائقوں کے چٹخارے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یاد رکھو دنیا اگر چھوڑنی ہے تو صرف لندن پیرس نہیں چھوڑنا پڑے گا آپ کو، پھر آپ کو صبح کے پراٹھے بھی بولو، کیونکہ اسلام میں تو کہیں نہیں ہے پراٹھے کھاؤ انڈے کھاؤ. اسلام میں تو پھر یہی ہے کہ یہ تمہاری مرضی ہے، کھانا ہے کھاؤ، نہیں کھانا ہے نہیں کھاؤ. تو ہر چیز چھوڑنی پڑے گی. تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں. ان اللہ یحب الجمال، ان اللہ جمیل یحب الجمال. دیکھو 3 درجات ہوتے ہیں، ایک ہے ضرورت، ایک ہے آسائش، ایک ہے آرائش. 3 درجات ہیں پیسہ خرچ کرنے کے. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ بھی جائز ہے اسلام میں. ایک ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں ضرورت تو پوری ہو رہی ہے، ذرا سہولت میں آ جائیں گے، یہ بھی جائز ہے. تیسرا ہے کہ سہولت بھی ہے لیکن ہٹو بچوں کام نہیں ہو رہا، زینت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں آرائش. مثال کے طور پر آپ کو زندگی گزارنے کے لیے رات کو کوئی چھت چاہیے جہاں مچھروں سے، دھوپ سے، سردی سے، گرمی سے حفاظت ہو. تو اگر ایک کمرے کا بھی آپ کو گھر مل گیا اور اٹیچ باتھ روم مل گیا
جس میں بیماریوں کا خطرہ نہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو, تو آپ کی رہائش کی ضرورت پوری بولو ہو گئی. خوراک کے معاملے میں کیا ہے؟ خوراک میں اگر آپ کو 2 ٹائم کی بھی روٹی مل جائے, تھوڑے بہت پروٹین اور کارب ہو, تو آپ کی ضرورت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. رہائش میں آپ کی ضرورت 1 کمرہ 1 اٹیچ باتھ روم, ضرورت پوری ہو گئی. لیکن ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہی کچن ہے آپ کا, اور پھر پانی کے لیے بالٹیاں بھر بھر کے لاؤ گے باہر سے, موٹر کا سسٹم, موٹر ہوگی تو لگائیں گے کہاں, 1 کمرے میں موٹر کیسے پانی کی فکس کریں بھائی. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آسائش کی طرف جاتے ہیں. یار 1 کمرے کا نہیں, کم از کم 3 کمرے کا گھر ہونا چاہیے. اس میں کچن الگ ہو, واش روم ایک الگ ہو, پھر موٹر کے لیے برآمدہ الگ ہو, اور بستر لگے ہوئے ہوں اس میں, نیچے ہی زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں, یار تھوڑا سا تمیز سے سو جائیں گے گدے پہ. تو ایک درمیانے درجے کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ اس میں ہے آسائش, آرام, انسان ایزی فیل کرتا ہے. تو اس میں الگ سے پیسہ لگانا پڑے گا. یہ بھی شریعت میں کیا ہے؟ جائز ہے کہ آپ, ضرورت تو آپ کی پوری ہو رہی ہے, لیکن آپ چاہ رہے ہو ذرا سہولت سے. ضرورت آپ کی ابال کے دال, ابلی ہوئی دال کھاؤ گے, ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن آدمی کہتا ہے یار تھوڑا تمیز سے بنا لو بیگم, تھوڑا پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا لو, کچھ حلق میں نوالا اترے گا, کوئی مزہ آ جائے. تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس پہ. کیا خیال ہے؟ یہ ہے, اس پہ بھی پیسہ, جب تڑکا لگے گا تو ٹماٹر پیسوں سے آئے گا نا, پیاز بھی پیسوں سے آئے گا, پھر دیسی گھی کا تڑکا لگے گا تو پیسوں سے آئے گا. تو یہ ساری کیا ہے؟ آسائش. اسلام میں اس پہ پیسہ خرچ کرنے پر بھی پابندی نہیں ہے. تیسری ہے آرائش. ڈیفینس کے گھروں میں آپ جاؤ, گھر میں جاتے ہی جی فانوس لٹکا ہوا ہے, یہ الگ قسم کا صوفہ ہے, وہ الگ قسم کا صوفہ ہے, یہ خوبصورت پردے جو مالداروں کے گھروں میں ہوتا ہے, 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہے. آسائش, ایئر کنڈیشن آپ کے انگلیوں پہ ہے, ٹھیک ہے نا. غریب کے گھر میں نہ اے سی ہوتا ہے, پنکھا ہوتا ہے, وہ ہوا پنکھے کی اپنی آواز آتی ہے, اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں غریب لوگ, جو آواز نہ ملے وہ ٹینشن سے مر جائیں. اچھا, جتنا غریب ہوگا پنکھے میں آواز اتنی زیادہ ہوگی, اسی کو انجوائے کرتا ہے. بعض دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ گر نہ جائے پنکھا. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, میں کسی جاننے والے کے گھر کے, بیچارے بہت غریب تھے, اللہ, مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے. تو ایک پنکھا لگا ہوا تھا, وہ نہیں ہوتے پیڈسٹل فین جو ہوتے ہیں ڈنڈے پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ یوں 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 کر کے نا گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا میں نہیں بیٹھ رہا, مجھے لگ رہا ہے کسی بھی وقت یہ سجدے میں چلا جائے گا. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب کچھ نہیں ہے, بہترین پنکھا. میں نے کہا بھائی میرے کو لگ رہا ہے کہ جس حساب سے ہل رہا ہے نا یہ, اس کو یا تو ہمیں چکر آئیں گے یا اس کو چکر آئیں گے. اچھا میں باتیں کر رہا ہوں, دھڑام سے پنکھا نیچے. میں نے کہا اللہ کا کتنا بڑا فضل ہو گیا, میں لیٹا نہیں یہاں پہ. تو پنکھا کیا ہے, تو غریب اس پہ بھی خوش ہوتا ہے, کہتا ہے چلو دوبارہ اٹھا کے ایلفی سے چپکا دو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو سہولت تو ہے, لیکن آرائش اور زینت نہیں ہے. آرائش کہتے ہیں زینت کو, اٹریکشن ہو اس میں. اٹریکشن تھوڑی ہے, اٹریکشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دہلیز پہ قدم رکھا, گھر میں گئے, ابے یار کیا زبردست لگژری اسٹائل. جیسے ہمارے پنجرے میں جب کوئی جاتا ہے نا مرغیوں کے, تو ہمارے لیے تو بڑی اٹریکشن ہے. پتہ نہیں, ایک تو میں جو بھی مہمان آتا ہے, ڈیفینس سے آ رہا ہو, کلفٹن سے آ رہا ہو, 20ویں گریڈ کا آفیسر ہو, 18ویں گریڈ کا آفیسر ہو, میں اس کو اپنی گائے دکھاتا ہوں, اپنی بکری دکھاتا ہوں, اور اپنی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں لازمی دکھاتا ہوں. آج میں سوچنے لگا پتہ نہیں اس کو دلچسپی ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ بولے گا یار کیا ہمیں کیا دکھا رہے ہو مفتی صاحب, مرغیاں دکھا رہے ہو, بکری دکھا رہے ہو. تو پھر میں نے سوچا یار ہمارے پاس آنے کا جرمانہ یہی ہے, جو ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو اپنی گائے بھی دکھائیں گے, تیرے باپ نے بھی دیکھنا ہے چاہے تیرا دل کرے یا نہ کرے, اپنی مرغیاں بھی دکھائیں گے. اب ہر آدمی کو دلچسپی نہیں ہوتی, لیکن بھائی ہمیں دکھانے میں مزہ آ رہا ہے, تو ہم سے ملاقات کا کفارہ یہ ہے کہ آپ ہماری مرغیاں بھی دیکھو, اور مرغیوں انڈوں پہ بیٹھی ہوئی مرغیاں الگ سے دیکھو آپ. یہ کفارہ ہے ملک, کیونکہ ہمیں دکھانے میں مزہ آتا ہے اپنی مرغیاں. تو آپ کو آئے نہ آئے, جب بھائی ہمارے پاس آ رہے تو ہماری شرطوں پہ آؤ نا. جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو اپنی شرطوں پہ تھوڑی, بھائی ہم نے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ سمجھتے ہو بھائی مفتی صاحب نے ٹائم دیا ان کا بڑا شکریہ, تو شکریہ کی قیمت دے دیں آپ. اس شکریہ کی قیمت کیا ہے, ہماری گائے دیکھیں اور تعریف کرنی پڑے گی آپ کو, بہت اچھی گائے ہے. کوئی ہم نے اس کی غیبت برداشت, بکری